آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زبان کس طرح سے ہمارے لیے مؤثر اور مضر ثابت ہوتا ہے۔ زبان اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت ہے، جس کے بغیر کوئی بھی شخص اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنی معافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ انسان کے خیالات و جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے یہ زبان۔ زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے خود انسان کے کنٹرول میں ہی دے دیا ہے۔ زبان کو استعمال کرنے کے لیے جسم کے کسی دوسرے اعضاء سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کسی طرح کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھا جو انتہائی محفوظ جگہ ہے۔ منہ کے اندر 2 جبروں کے درمیان 32 دانتوں کے بیچ میں یہ زبان ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان کو تم کمتر مت سمجھنا، ایسی چیز ہے جس کو میں نے بہت ہی محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ یہ 32 دانتوں کے درمیان رہنے کے باوجود کسی کو جہنم کے پاس پہنچا دیتی ہے تو کسی کو جنت کا سیر کروا دیتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمارے سامنے موجود۔ راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات جو ہے، کامیابی کس چیز میں ہے؟ یہ نجات کا لفظ عموم ہے، دنیاوی نجات بھی اور اخروی نجات بھی۔ دنیاوی نجات سے مطلب دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین کی آزمائشیں ہیں، اس آزمائش میں کامیاب ہونا، اس کی طرف سے جو آفات ہیں، جو عذاب ہیں، اس سے محفوظ ہونا، یا زبان کا جو شر ہے اس سے محفوظ ہونا، یہ نجات ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، روکے رکھو۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور اپنے گھروں میں رہا کرو، ٹھہرا کرو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر شتر بے محال چھوڑ دیا گیا، آزاد چھوڑ دیا گیا، تو یہ ہمارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ چونکہ زبان پر بہت کم لوگوں کا اختیار ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، نہیں روک پاتے اپنے آپ کو، تو رسول نے پہلی فرصت میں فرمایا املک علیک لسانک، اپنے زبان کو کنٹرول کرو، ولیسع بیتک، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ کیا مطلب ہوا؟ عورتوں کو کہا گیا تھا نا اپنے گھروں کو لازم پکڑو، مردوں سے کیوں یہ خطاب ہے؟ مردوں کو کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو؟ مطلب یہاں یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ جاؤ۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو چوک چوراہے پہ کھڑا ہونے کی، کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ کسی چوک چوراہے، کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلا وجہ کسی کی بات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جھگڑے کو مزید الجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان کے اتنے سارے گناہ ہیں
کہ جس کو وہ خود نہیں جانتا ہے کہ بچپن سے لے کر موت تک، موت سے پہلے تک اس سے کتنی ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، کتنا گناہ ہوتا ہے، اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا، خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ اس طرح گویا گناہ کر لیتا ہے کہ جس طرح ایک بہت ہی بڑا پہاڑ ہو اور اس پہاڑ کے نیچے دبا ہوا، اتنا گناہ کر لیتا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی کی روایت میں، حدیث نمبر 2406 میں، اور دوسری روایت اگر آپ پڑھیے تو ترمذی کی روایت میں ہی حدیث نمبر 2501، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت النجا، جو خاموش رہا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. آج ہم خاموش رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، یا خاموش رہنے والے کو ہم بیوقوف سمجھتے ہیں. کم بولتے ہیں نا، بہت دیر کے بعد اگر ایک دو لفظ بول دیا، ایک دو جملہ بول دیا، کہا اس کو بولنے نہیں آتا ہے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، یہ بندہ، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، یہ تو بولنا اسے آتا ہی نہیں ہے، یہ زندگی کے کیا گزارے گا، یہ لوگ اسے بیوقوف بنا دیں گے، یہ ہم لوگوں کے لائق نہیں ہے. آج لوگ اسے پسند کرتے ہیں جو چرم زبان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، انما انا بشر، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں اس کی چرم زبانی کی وجہ سے، تو میں نے اس کو کیا کیا، فَإِنْ أَتَاهُ قَطَعْتُ مِنْ نَارٍ، میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے. دو فریقین آئے. آج ہوتا ہے نا ایسا مسئلہ کہ زمین کسی اور کی اور دعویٰ کسی اور کا ہوتا ہے. زمین ہے کسی اور کی اور وہ سامنے والا دعویٰ کر رہا ہے میری زمین ہے، اور وہ چرم زبانی کے ذریعے، اپنی مہارت کے ذریعے ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے وہ بنوا لیتا ہے کہ زمین میری ہی ہے، اور وہ نادان جو بیچارہ کچھ نہیں بولنا جانتا، بہت کم بولتا ہے، اس کی وجہ سے اسے کیا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زمین یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اگر میں بشری تقاضے کے تحت میں تم دونوں کے مسئلے کو سن کر کسی ایسے آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ جس کی وہ زمین نہیں ہے، اور اس نے زمین لے لیا جس کی وہ زمین نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ میں نے اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ جہنم کا ٹکڑا دے دیا ہے. اس لیے چرم زبانی انسان کے لیے نجات نہیں ہے. نجات کس چیز میں ہے؟ من صمت النجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے. اور اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حضرت ابو عیسیٰ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف من حدیث الا ابن لہیہ، میں اس حدیث کو ابن لہیہ کے علاوہ کسی اور حدیث سے نہیں جانتا، کسی اور راوی سے نہیں جانتا. کون کہتے ہیں؟ ابو عیسیٰ کہتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں ترمذی کو. اور وہ جو پہلی حدیث تھی اس کے تعلق سے کہا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. حسن مطلب بالکل صحیح حدیث ہے، مطلب اس سے دلیل پکڑا جا سکتا ہے. حدیثیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حدیثوں کے اوپر بہت کم توجہ دے پاتے ہیں، اور انہیں قصے کہانیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جس کتاب کے اندر کوئی ریفرنس نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ایسی باتوں کا کیا معاملہ ہوگا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کسی بات کو، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے. کچھ لوگ، عورتیں بھی آج کل حدیث بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں معلوم اللہ کے رسول نے کہا رات میں کنگھی نہیں کرنا چاہیے، رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، رات میں جو ہے جھاڑو نہیں لگانا چاہیے. انہیں کون سی حدیث معلوم ہو گئی ہے؟ کس حدیث کا انہوں نے اسٹڈی کیا ہے؟ کس حدیث کا مطالعہ کیا انہوں نے؟ ایسی کوئی حدیث تو ہے نہیں، لیکن لا علمی میں وہ بولتی ہیں.
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس کسی نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، رسول نے بیان نہیں کیا اور ہم کہتے رسول نے کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا کر لے؟ جہنم بنا لے. حضرت سالم بن سعد کو جانتے ہیں؟ بڑے مشہور راوی ہیں، مشہور راوی اور مشہور صحابی ہیں. صحیح بخاری کے اندر روایت مذکور ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ پڑھیے حدیث نمبر 6474 میں، نبی نے کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں ان سالم بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیتی وما بین رجلی اضمن له الجنہ. تم میں سے جو شخص دو جبروں کے درمیان جو چیز ہے، کیا ہے؟ زبان ہے. دو جبروں کے درمیان جو چیز ہے وہ، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ ہے، اگر اس کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیتی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ آخرت کے اندر اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بہت ہی نیکوکار ہیں لیکن ان کی زبان کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں. زبان کا غلط استعمال انسان کے عملوں کو حبط کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. انسان تصور بھی نہیں کرتا ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم جو زبان کا استعمال کر رہے ہیں کیا ہمارا مواخذہ ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور کہا ما یلفظ من قول لدیہ الا رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، جو بھی وہ جملہ بولتا ہے، ما یلفظ من قول لدیہ الا رقیب عتید، فرشتے مقرر ہیں، وہ فوراً سے نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. کبھی تو ہم نے غور کیا ہوتا. آئیے ہم چوتھی حدیث پڑھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6476 کے اندر. راوی حدیث ابو خزائی کہتے ہیں ان اعمش ان ابی خزائی ان عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول